اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت ہے اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فقہ کے مطابق انشاءاللہ ہم آپ کی پرابلمز کے آنسرز دیں گے۔ کچھ آفر کوسچنز ہیں۔ پہلا یہ کسی نے کہا کہ بیٹیوں کی شادی کی بات چل رہی تھی تو وہ کہنے لگا کہ قسمت ایک جوا ہے، جو جیت گیا وہ کامیاب ہوا، جو ہار گیا وہ ناکام ہوا، ایسا کہنا کیسا ہے؟ دیکھیں، ایسا کہنا بہت بڑا مطلب یہ گناہ ہے، بہت بڑا کہہ لیں تب بھی برا نہیں ہوگا کہ مال اور نتیجے پہ غور کریں تو بہت بڑا بنتا ہے۔ اور اگر فرض کر لیں کہ اس کے صحیح معانی کو ذہن میں رکھ کر کہا جائے تو حکم کفر بھی ہو سکتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ بیٹیوں کے شادی کے معاملات جو اللہ تبارک و تعالی نے ازل سے مقدر فرمائے وہ اللہ کا ایک فیصلہ ہے، اسی کو قسمت کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ کے بندوں کے حق میں کیے گئے فیصلے کا نام ہی قسمت ہے کہ اللہ نے تقسیم فرما دی ہیں چیزیں مختلف، اور اس میں اور جوئے کے اندر کوئی مناسبت، کوئی مشابہت نہیں ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ جوا ہم انسان کھیلتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ ہے، ہدایت، گمراہی، نیکی، بدی، اسلام، کفر، اس میں ہمیں کچھ اختیار ہے، باقی کسی چیز میں کوئی اختیار نہیں ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا، ہمیں اس کی رضا پر راضی رہنا ہے۔ جبکہ جوئے کے اندر ہمیں اختیار ہوتا ہے، ہم حرام چیز کو خود اختیار کرتے ہیں، دونوں طرف سے مال لگتا ہے، اور اس میں شرط یہ ہوتی ہے کہ جو جیت جائے گا وہ سامنے والے کا کل یا بعض مال لے جائے گا، اور ہارنے والا اپنے بعض یا کل مال سے محروم ہو جائے گا۔ جبکہ دیکھ لیں بیٹیوں کی شادی میں تو ایسا تو نہیں ہوتا کہ محروم ہو گیا، بچے کی شادی ہوتی ہے، نفع ہوتا ہے، داماد ملتا ہے، اور اگر لڑکا ہوتا ہے تو اس کو ایک بیوی حاصل ہوتی ہے، دو خاندان ملتے ہیں، تو کسی بھی لحاظ سے مشابہت نہیں۔ یہ بالکل ایسی ہی مشابہت ہو سکتی ہے جیسے میں کہوں کہ اس گلاس میں اور کتے میں کوئی فرق نہیں ہے، ایک جیسے ہیں۔ تو آپ کہیں کہ صاحب یہ کیا بات ہوگی، گلاس اور کتے میں کیا مناسبت؟ میں کہوں دیکھو وہ بھی دنیا میں موجود ہے، یہ بھی دنیا میں موجود ہے۔ تو اس قسم کی باتیں کر کے کوئی مشابہت پیدا نہیں کی جا سکتی۔ تو ایک تو مشابہت نہیں ہے، کہنا ہی احمقانہ پن ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جوا حرام قطعی ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اگر حلال سمجھ کے کیا جائے تو کفر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ازلی فیصلے بالکل عادلانہ ہوتے ہیں، اور فضیلتوں پر یا اللہ کے فضل پر مشتمل ہوتے ہیں، بالکل حکمت کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اتنی اچھی چیز کو ایک حرام اور خراب چیز کے ساتھ مناسبت اور مشابہت قرار دینا، اس لیے میں نے کہا کہ اگر کوئی یہ ارادہ کر کے کرے کہ جیسے وہ حرام ہے ایسے یہ بھی، جیسے وہ گندہ ہے ایسے یہ بھی، تو کفر تک بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن ایسی گندی چیز کو مشابہت دینا بالکل خطرناک اور بالکل غلط ہوگا۔ اس کو صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ کوئی یہ کہے کہ انسان میں اور کتے میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی کہے بھئی یہ کیا بات ہوگی، تو آپ کہیں دیکھیں اس کی دو آنکھیں، تمہاری بھی دو آنکھیں، اس کے پیر، تمہارے بھی پیر، وہ بھی کھاتا ہے، تم بھی کھاتے ہو، وہ سوتا ہے، وہ سوتا ہے، تو کتے میں اور اس میں کوئی فرق نہ ہوا۔ تو یہ ایسا نہیں ہوتا کہ یہاں تو مناسبت بھی نہیں ہے۔ اگر تھوڑی بہت ہی کوئی مشابہت یا مناسبت کسی چیز کی ہو تب بھی ارذل چیز کے ساتھ کسی کو نسبت نہیں دی جا سکتی۔ کسی اعلیٰ چیز کو کسی ادنیٰ چیز کے ساتھ نسبت دیں گے تو بے ادبی ہے، برا ہوتا ہے۔ اس لیے ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے، اور آئندہ اس قسم کے جملے محاورتاً بھی استعمال کرنے کی شرعاً اجازت نہیں ہوتی ہے۔ ایسی کسی نے کہا کہ قسمت کی دیوی کاش مجھ پر بھی مہربان ہو جائے، یہ کہنا کیسا ہے؟ یہ بھی بالکل غلط ہے۔ دیکھیں، یہ ہمارے ہاں صرف ایک خدا کا تصور ہے، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود، صرف اللہ تعالیٰ، سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں ہے۔ اور ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے ساتھ جنس کو وابستہ نہیں کر سکتے کہ وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، یہ انسانوں کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پاک و صاف ہے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ کے لیے قرآن میں جتنے بھی الفاظ استعمال ہوئے وہ مذکر کے استعمال ہوئے، لیکن یہ تذکیر و تانیث یہ ہماری مخلوق کے لیے اس کے عوارضات میں ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پاک و صاف ہے۔ تو لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ ایک تو خدا واحد ہے، یہاں پر جو دیوی دیوتاؤں کا تصور رکھتے ہیں وہ ایک سے زیادہ خدا کا تصور رکھتے ہیں۔ پھر ہمارے ہاں عورت کا نبی ہونے کا تصور نہیں چاہ جائے کہ عورت کو خدا مان کے اس کو دیوی کہا جائے، تو لہٰذا یہ بھی ایک کافرانہ اور بالکل کفریہ خیالات کا ایک نتیجہ ہو سکتا ہے کہ جی قسمت کی دیوی۔ قسمت میں نے ابھی آپ کو بتایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ازلی فیصلے کا نام ہے، یہ کسی دیوی یا دیوتا کا نام تو نہیں ہے۔ تو اس لیے اس میں بھی چونکہ مشابہت بالکل غلط ہے، محاورہ ایک کفر پر مشتمل ہے، اس میں تو خاص یہ کہا جائے گا کہ کہنے والے کو چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے اور احتیاطاً تجدید ایمان
اور تجدید نکاح بھی کرے، اور ایسے لوگ اگر باز نہ آئیں تو آپ ان سے قطع تعلق کرنے کی کوشش کریں۔ ایک بھائی نے پوچھا کہ تمام تر سہولیات کے موجود ہونے کے باوجود بعض لوگ پیدل حج کر رہے ہیں، کوئی دھاگے سے قرآن پاک لکھ کر ایک کارنامہ سر انجام دینے کی کوشش کر رہا ہے، کیا یہ وقت کو ضائع کرنا نہیں ہے اور خود کو تکلیف میں ڈالنا نہیں ہے؟ کیا حکم شرع ہوگا؟ جی بالکل، میں آپ کی تائید کروں گا۔ دیکھیں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ شاید آپ ہماری بات پوری سنے بغیر از خود جب فیصلہ کریں تو بولے بہت اچھا ہے، لیکن ہم آپ کو سمجھاتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جب تمام تر سہولیات موجود ہیں آپ کے پاس تو آپ آرام سے جائیں، حج کریں، جہازوں میں جائیں اور سفر وغیرہ اپنا جو آسانی کے ساتھ ہے وہ کریں۔ اس سے آپ کا وقت بچتا ہے، باقی ٹائم آ کر اللہ تعالیٰ کی عبادات میں صرف کریں، اور اس میں اخلاص کو قائم رکھنا بہت حد تک ممکن ہو سکتا ہے۔ جبکہ پیدل حج کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ جس شخص نے کبھی باطنی گناہوں کے بارے میں نہ پڑھا ہو، اگر چاہیں تو امتحان لے لیں، اس سے پوچھیں کہ ریا کسے کہتے ہیں، اس کی لغوی تعریف کیا ہے، شرعی تعریف کیا ہے، ریائے مخلوط کیا ہے، ریائے غیر مخلوط کیا ہے، جو ریاکاری کرے گا اس کا آخرت میں انجام کیا ہے، اس کو صفر بھی پتہ نہیں ہوگا۔ ایسے حضرات جب یہ پیدل سفر حج پر جاتے ہیں تو ریاکاری سے بچنا اور شیطان کے بہکاوے سے محفوظ رہنا پاسبل ہی نہیں ہوتا۔ جس سٹی سے گزرتے ہیں وہاں لوگ تحفے دے رہے ہیں، تحائف دے رہے ہیں، فوٹو کھنچ رہے ہیں، اپنا کارنامہ بیان کر رہے ہیں کہ جی میں عبادت کے لیے جا رہا ہوں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے افضل صدقہ وہ قرار دیا کہ اس طرح چپ چاپ دینا کہ سیدھا ہاتھ دے تو الٹے ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ حتی الامکان اپنی چیز کو، عبادات کو پوشیدہ رکھیں، یہ ڈنکے بجا کر، اور پھر وہ حظ نفس ہر جگہ استقبال، اور دیگر لوگ بھی پھر یہی اپنی تمنا رکھتے ہیں کہ ہمیں بھی کوئی ایسی عبادت کا موقع مل جائے جس میں ہماری واہ واہ ہو، ہماری فوٹو کھنچ جائے، ہمارے بارے میں ہمارے کارنامے بیان ہوں۔ یہ تو میدان محشر میں پہنچنے دیں، میں کوئی حکم تو نہیں لگاتا کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیا ہوگا، لیکن جو ظاہر قرآن ظاہر حدیث کے مطابق ہے، یہ شخص وہاں جا کر ایسے لوگ بہت زیادہ شرمندہ ہوں گے، کیونکہ انہوں نے اپنے حج کو بیچا ہے، انہوں نے ریاکاریاں کی ہیں، اپنے حج کا کرنے سے پہلے اتنا بینیفٹ اور بدلہ لے لیا ہے کہ آخرت میں شاید ان کو کچھ بھی نہ ملے، اس لیے بالکل مناسب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یاد رکھیں کہ قرآن کو مختلف اس طرح طریقے سے لکھنا کہ دیکھنے والے صرف دیکھیں، واہ واہ کریں، انعام دیں، ایوارڈ مل جائیں، تاریخ میں نام آ جائے، اور وہ قرآن پڑھا نہ جائے، یہ سخت مکروہ ہے۔ علماء نے فرمایا اتنا چھوٹا قرآن چھاپنا کہ وہ پڑھائی نہ جائے، یہ سخت مکروہ ہے۔ اسی طریقے سے اس طرح ڈیزائن کر کے آیات لکھنا کہ سمجھ نہیں آ رہا کون سی آیت ہے، لیکن کلر کمبینیشن ایسا ہے، لکھنے میں ذرا خوبصورت لگا تو جی واہ کیا شاہکار ہے۔ قرآن پاک شاہکار بنانے کے لیے نہیں دیا گیا، قرآن پڑھنے کے لیے دیا گیا ہے، ہدایت حاصل کرنے کے لیے دیا گیا۔ جب ہم قرآن کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایک ڈیکوریشن پیس بنا دیں گے، صرف ہم اس کو ایک تماشے کی طرح بنا دیں گے، تبھی ہم مسلمانوں کے لیے ذلت اور رسوائی ہے پوری دنیا میں کہ جس طریقے سے قرآن سے کم حق و فیض حاصل کرنا چاہیے وہ چھوڑ دیا، اپنی مرضی کی چیزیں ایجاد کر کے اور اس سے دنیاوی بینیفٹس لے کر ہم نے قرآن کی روح کو ختم کر دیا۔ آج ہمارا حشر سامنے ہے، تو یہ دھاگے سے قرآن لکھنا، بہت ہی باریک قرآن لکھنا، بہت ہی بڑا قرآن لکھنا کوئی کمال نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ اس انداز سے آپ کام کریں کہ لوگ قرآن کے قریب آ کے اس کو پڑھیں، ان کو ہدایت ملے، یہ ہے اصل چیز۔ ان چیزوں کا آخرت میں کوئی بینیفٹ نہیں۔ اگر دھاگے سے پورا قرآن لکھ دیا تو لائیں کوئی قرآن یا حدیث کی کوئی آیت کہ جی آخر میں آپ کو آخرت میں بہت بڑا انعام ملے گا، بالکل کوئی انعام نہیں ہے۔ یہ صرف ایک مباح کام ہے، نیکی بھی نہیں کہہ سکتے اس کو، تو مباح کام ہے، اور اس میں اگر ریاکاری ہو، اداکاری ہو، اگر بینیفٹ حاصل کرنا ہو، اپنے نام کی واہ واہ، نام و نمود اور تاریخ میں نام لکھوانا یہ اصل مقصود ہو، تو پھر تو بھول جائیں کہ آخرت میں کچھ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی بہن، وعلیکم السلام۔ جی میرا پہلا کوشچن یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم لوگ اس سال حج پہ جا رہے ہیں، جی تو وہاں پہ جو قربانی ہوتی ہے کیا وہ عید الاضحیٰ کی، سنا ہے کہ میں نے نہیں ہوتی، تو کیا ہمیں عید الاضحیٰ کی قربانی کے لیے الگ سے کسی کو کہہ کے یا پیسے دے کے جانا ہوگا؟ جی میں بتاؤں۔ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ کچھ سال پہلے ہم نے کسی سے اب ایک جگہ کرائے پہ لی تھی، لائک ان کے گھر کا ایک حصہ، تو اس وقت ہمارا گھر بن رہا تھا۔ اس کے بعد پھر ہم نے 2 مہینے کے لیے کہا تھا، لیکن ہمارا گھر 15 دن پہلے ہی بن گیا 2 مہینے سے، تو ہم نے ان کو پھر جتنے دن ہم رہے اس کا ہم نے ان کو کرایہ دیا نا۔ تو اس سلسلے میں مجھے بتا دیجیے کہ کیا مجھے ان کے ساتھ جو کمٹمنٹ کی تھی اس کا پورا کرایہ دینا چاہیے تھا یا نہیں، جبکہ ہم وہاں رہے بھی نہیں نا۔ جی تو یہ مجھے بس پوچھنا۔ ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں۔ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔
السلام علیکم. چلیں آپ آپس میں بات کر لیں، پھر انشاءاللہ آپ کی بھی سن لیں گے. ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری بہن نے قربانی کے بارے میں پوچھا ہے کہ حاجی جو ہے اس پہ عید الاضحیٰ والی قربانی لازم ہے، کسی کو وکیل بنائیں یا نہ بنائیں، کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے آپ حج جو آپ نے منتخب کیا ہے اس کو دیکھا جائے گا. اگر آپ نے حج اور عمرے کا ایک ساتھ احرام پہنا، اس کو حج قران کہتے ہیں. اگر پہلے آپ صرف عمرے کا احرام پہنیں گے، عمرہ کر کے اتار دیں گے 8 ذو الحجہ کو، پھر حج کا احرام پہنیں گے، اسے حج تمتع کہتے ہیں. اور ایک ہوتا ہے کہ صرف حج کا احرام ہوتا ہے، اس میں عمرہ بالکل بھی نہیں ہوتا، اسے حج افراد کہتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو حاجی ہوتا ہے، اگر حج قران یا حج تمتع کر رہے ہیں تو آپ پر حج کے شکرانے کے طور پہ قربانی لازم ہوگی، لیکن حج افراد کرنے والے پر لازم نہیں ہوتی. یہ حج کی قربانی کی بھی میں نے ایک تفصیل عرض کر دی. باقی رہی عید الاضحیٰ والی. عید الاضحیٰ والی یہ دیکھا جائے گا کہ آپ شرعی طور پر قربانی کے 3 دنوں میں مسافر ہیں یا نہیں. اگر تو آپ نے مکے میں کم از کم 15 دن ٹھہرنے کی نیت کر لی اور پھر آپ مینا وغیرہ گئے ہیں. اب اس میں بھی اختلاف ہے کہ مینا، مزدلفہ اور عرفات کے ایام مکے کے قیام کے ایام میں ایڈ کیے جائیں گے یا ان کا الگ حساب ہوگا، ان کا الگ حساب ہوگا. ہمارے نزدیک ہم اسی پہ فتویٰ دیتے ہیں کہ اب یہ بالکل مضافاتی ہو گئے ہیں تو ان تمام کے دن ملائے جائیں گے. لہٰذا اگر مزدلفہ اور مینا اور میدان عرفات اس میں مثلا 2-3 دن آپ یہ لے لیں یا 4 دن لے لیں اور باقی مکے کے دن ملائیں. اگر 15 دن یا اس سے زیادہ ہیں، اور دوسری بات یہ کہ پھر آپ مالی کے نصاب بھی ہوں، جیسے زکوٰۃ کا نصاب ہوتا ہے، چاہے اس پہ سال نہ گزرے لیکن اتنا مال کہ آپ کے پاس کم از کم 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کا مال موجود ہے، تو پھر آپ پر عید الاضحیٰ کی قربانی بھی واجب ہوگی. اور واجب ہوگی تو وہ وہاں پہ آپ کرانا چاہیں وہاں پر بھی کروا سکتے ہیں. لیکن عمومی طور پہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ جس بھی کنٹری سے گئے ہیں، جیسے پاکستان یا ہندوستان سے، تو یہاں کسی کو وکیل بنا دیں اور وہ آپ کی طرف سے قربانی کر دے گا. لیکن اگر آپ وہاں شرعی مسافر ہیں یا شرعی مسافر نہیں ہے، مقیمی ہو گئے ہیں لیکن آپ کے پاس زیادہ مال نہیں ہے، بس حج کا ہی مال تھا اور آپ مالک نصاب نہیں ہیں، تو پھر عید الاضحیٰ والی قربانی واجب نہیں ہوگی. حج والی قربانی کی وہی تفصیل ہے جو میں نے پہلے آپ کو عرض کی ہے. یہ بہن نے فرمایا کہ ہم نے 2 ماہ کے لیے گھر کرائے پر لیا ایک پورشن، اور اپنا تاکہ ہم مکان بن جائے تو وہاں شفٹ ہو جائیں، لیکن 1.5 مہینے میں ہی ہم فارغ ہو گئے تو ہم نے 1.5 مہینے کا کرایہ ان کو دیا، جبکہ کمٹمنٹ 2 ماہ کی تھی. تو کیا صحیح کیا یا نہیں؟ بہن، آپ نے کمٹمنٹ کر لیتے ہیں اور سامنے والا اپنی چیز آپ کو پرووائڈ کر دیتا ہے. اب یہ آپ کی ثوابدید پر ہے. آپ چاہے پورے 2 مہینے نہ رہتے پھر بھی آپ کو کرایہ دینا واجب تھا اس ایگریمنٹ کے مطابق. آپ اگر 15 دن پہلے نکل گئے، اس نے تو نہیں نکالا آپ کو، اس نے اپنی چیز بھی آپ کو فراہم کی ہے، لہٰذا وہ 15 دن کا کرایہ آپ ان کو دے دیں تاکہ آپ آخرت میں قابل گرفت نہ ہوں. ایک بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ کہتے ہیں کہ کسی نے یوں کہا کہ زنا ایک قرض ہے، اگر کسی نے زنا کیا تو گھر سے کوئی عورت، بہن یا بیٹی وغیرہ اسے چکائے گی، کیا یہ صحیح ہے؟ بالکل غلط ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی ہمت سے زیادہ آزمائش میں مبتلا نہیں کرتا. اگر ہماری بیٹی نے، بہن نے کوئی غلط کام کیا ہی نہیں، کیا کسی اور نے، اور اللہ تعالیٰ ان کو زنا کے اندر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان کے لیے زنا کے معاملات آسان کر دے، یہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ کسی کی سزا کسی کو نہیں دیتا. یاد رکھیں، جو یہ کہتے ہیں نا کہ جی ماں باپ کے گناہوں کی سزا اولاد کو ملتی ہے، بالکل غلط. ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ مثلا باپ شرابی ہے، بیٹا بھی دیکھ کے شرابی بن گیا، اس پر اگر آپ نے کہا کہ باپ کے اعمال کی سزا ہے یہ کہ دیکھو باپ کو دیکھ کر اس نے ایسا کیا، یہ الگ بات ہے. لیکن اگر بچے نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، باپ شرابی ہے، تو یہ نہیں ہے کہ میدان محشر کے اندر بچوں کی گرفت ہوگی یا بچہ ضرور شرابی بنے گا ایک دن کیونکہ باپ شرابی تھا، یا باپ اگر رشوت خور ہے اور وہ جیل میں بند ہو گیا تو بچہ بھی ضرور ایک دن جیل میں بند ہوگا کیونکہ باپ کے گناہوں کی سزا اولاد کو ملتی ہے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. لہٰذا یہ زنا والی بات بالکل جس نے بھی کہی بالکل غلط کہی ہے، اور یہ شریعت پر افتراء ہے، جھوٹ باندھنا ہے، کیونکہ یہ امور ایسے ہیں کہ جن کی خبر یا تو اللہ دے گا قرآن عظیم میں جیسے ہوتی، یا اللہ تعالیٰ کے بتائے سے اس کے رسول، یا رسول کے بتائے ہوئے پر قیاس یا اجتہاد وغیرہ کر کے علماء اسلام بیان کرتے. اور ہمارا اسلام مکمل طور پہ ان چیزوں کے بارے میں خاموش بلکہ ان کا رد کرتا نظر آتا ہے. لہٰذا ایسے جس بھی بھائی نے یہ بات کہی اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے اور آئندہ شریعت پر اس طرح افتراء نہ کرے.
ایک کالر پہلے لے لیتے ہیں، کال لیتے ہیں، کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی بھائی کیسے ہیں موتو؟ اللہ کا کرم، سوال کریں، جلدی سے سوال کریں، محمد مل بات کر رہا ہوں جی۔ کیسے سوال ہیں؟ کریں بھائی جان، سوال کریں جلدی سے۔ سوال یہ ہے کہ ہمارے گھر میں کنواں ہے، وہ جو برساتی پانی ہے اس میں اوراق پڑے ہوئے ہیں سپارے کے قاعدوں کے نا، مسجد والے، تو اس میں وہ پانی چھوڑا جا سکتا ہے؟ برساتی پانی، برساتی پانی اور کچن کا پانی بھی اس میں اگر جائے کبھات ہو تو نہ کیا جائے؟ چلے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ لائن ڈراپ ہو گئی ہے۔ تو یہ جو انہوں نے بھائی نے پوچھا، بالکل یہ شرعاً جائز نہیں ہے اگر اس میں آپ نے مقدس اوراق ڈمپ کیے ہیں، جیسے بعض اوقات ہوتا ہے گہرا کنواں کھود دیتے ہیں اور مسجد کے اوراق وغیرہ اس میں ڈال دیے جاتے ہیں، تو ڈال دینے کا مطلب آپ نے کیوں ڈالے یہ بتائیں مقدس اوراق یہاں پر؟ آپ نے اس لیے ڈالے تاکہ ان کی بے ادبی نہ ہو، بد تہذیبی نہ ہو، پاؤں کے نیچے نہ آئیں، زمینوں پہ نہ گریں، تو ایک جگہ ہم اس کو ڈال دیتے ہیں، جب بھر جائے گا تو اوپر سے دفن کر دیں گے، تو وہ ادب قائم رہے گا، بے ادبی سے محفوظ رہیں گے۔ یہاں پر آپ برساتی پانی جس میں شاید نالے کا پانی بھی شامل ہو، اور پھر کچن کا گندا پانی، کپ برتن دھو رہے ہیں، چکنائی، وہ سارا پانی اس میں جائے تو کتنی بڑی بے حرمتی ہے۔ اس لیے یا تو اس کو علیحدہ کر دیں بالکل، اور یا پھر اس کی حفاظت کریں اور اس میں اس قسم کا کوئی بھی پانی نہ ڈالا جائے۔ ہاں اگر بارش ہو اور خود بخود اس میں پانی آ گیا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ایک ہے کہ خاص نالی بنا کر اس کے اندر قصداً پانی ڈالنا، تو پھر اس میں بے ادبی کا معاملہ ہے، کیونکہ برساتی پانی کے اندر گندگیاں بھی ہوتی ہیں، خرابیاں بھی ہوتی ہیں۔ اگر تو صرف پاکیزہ پانی ہوتا نا، صاف ستھرا پانی، اور وہ کسی طریقے سے کنویں میں گر رہا ہوتا، چلیں اس کو اگر آپ گرنے بھی دیتے تو یہ ہے کہ چلو پانی گرے گا، گل جائے گا اور ختم ہو جائے گا، پھر بھی کچھ مطلب ادب کے خلاف تو تھا، لیکن گنجائش نکل سکتی تھی۔ لیکن جب کہ کہیں سے بھی پانی آ کے اس کے اندر کنویں کے اندر گر رہا ہے اور گندا بھی ہے، اور پھر خاص طور پہ کچن کا پانی، اس کی شرعی طور پر اجازت نہیں ہوگی، اس کا خیال رکھا جائے۔ ایک بچے نے پوچھا تھا کہ یہ جو کہتے ہیں جی یہ سلسلے سلاسل 4 ہوتے ہیں، جیسے قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، انہوں نے پوچھا سلسلے کی تعریف کیا ہوتی ہے اور سلاسل کتنے ہوتے ہیں اور سب سے بڑا سلسلہ کون سا ہے؟ دیکھیں اس میں آراء مختلف ہو سکتی ہیں، جو جمہور کی رائے ہے اس کے اعتبار سے میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات تو کہ سلسلے کا مطلب ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو نائب بنے یا خلیفہ بنے، پھر ان کے خلیفہ بنے، پھر ان کے خلیفہ بنے، یہاں تک کہ جن سے آپ نے بیعت کی وہ کسی کے خلیفہ بنے، یہ جو تمام اکابرین ہوتے ہیں کہ ایک نے دوسرے کو خلافت دی، تیسرے کو، اس پورے سلسلے کو سلسلے سے اصطلاحی طور پہ تعبیر کر دیتے ہیں۔ اور یہ 4 سلاسل بڑے معروف ہیں، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ اور نقشبندیہ، اور جمہور کے نزدیک قادریہ سلسلہ جو ہے وہ سب سے بڑا اور ان کے نزدیک جمہور کے افضل ہے، اگرچہ ہر سلسلے والا اپنے سلسلے کو افضل کہتا ہے، اور یہ کوئی ایسی جھگڑے پھڈے کی بات نہیں ہے، اس پہ کوئی نصوص قطعیہ نہیں ہے، دلائل ایسے ہیں کہ جس میں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے نسبت سے آپ کے سلسلے کو افضل کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ سے اور آپ کے جو قریبی لوگ ہیں انہوں نے روایت کی ہے کہ یہ منقول ہے کہ آپ نے بغداد کی مسجد کے ممبر پہ جلوہ افروز ہو کر یہ جملہ، اور کہتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے ہی فرمایا کہ قدمی ہادہ علی رقبتی کلی ولی اللہ، میرے یہ قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر ہے۔ گردن پہ مراد فزیکلی طور پر نہیں ہے، مراد یہ ہے کہ اللہ نے مجھے تمام اولیاء پر ایک فوقیت عطا فرمائی ہے۔ کوئی اس کا انکار کرے تو لڑائی جھگڑا بالکل نہ کریں، منقول تھا تو میں نے بھی بیان کر دیا آپ کو، تو یہ سلسلہ افضل کہتے ہیں کہ یہ بڑا سلسلہ بھی ہے اور افضل بھی ہے۔ باقی ہر سلسلہ اچھا بھی ہے، افضل بھی ہے، سب یہ سمجھ لیں 4 5 اور بھی اگر سلاسل ہیں جو انہی کی شاخیں ہیں، وہ نہریں ہیں جو ایک بہت بڑے حوض میں گرتی ہیں، اور وہ ہے جنت، اور یہ چاروں نہریں جو نکلتی ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض کے دریا سے نکلتی ہیں، اور یہ فیض لوگوں تک پہنچاتی ہیں، اس لیے لڑائی جھگڑا کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ ایک بھائی نے فرمایا کہ میرے پیر صاحب جو ہیں وہ کم عمر ہیں، میری عمر زیادہ ہے، ان کی کم ہے، جیسے صاحبزادہ صاحب گدی پر بیٹھ جاتے ہیں تو ان سے بیعت کر لی، تو اب یہ کہتے ہیں کہ کسی نے کہا کہ وہ تمہاری کیا تربیت کریں گے، تم بڑے ہو وہ چھوٹے ہو، تم ان سے بیعت توڑ کر کسی دوسرے سے بیعت ہو جاؤ، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں بالکل غلط کہا، اس کا عقل کا تعلق، سمجھ کا تعلق عمر کے ساتھ نہیں ہوتا، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گاڈ گفٹڈ ہوتی ہے، پھر اپنے مجاہدات ہوتے ہیں، محنت ہوتی ہے۔ کتنے آپ نوجوان علماء کو دیکھیں گے کہ بالکل ینگ ہوں گے
اور کتنے ہی لاکھوں بوڑھوں کو آپ دیکھیں گے جن کو دین کی ABC بھی نہیں آتی۔ اب عمر کے اعتبار سے تو یہ کم ہے، لیکن علم زیادہ ہے، تربیت زیادہ ہے۔ اس کو سوال کو جواب کو میں کمپلیٹ کروں گا، لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کویسچن ہوا تھا کہ پیر صاحب کم عمر کے ہیں، میری بڑی عمر ہے، کسی نے کہا کہ وہ کیا آپ کو سکھائیں گے، کیا آپ کی تربیت کریں گے، کسی اور سے بیعت ہوں۔ تو ہم آپ کو سمجھا رہے تھے کہ حکمت، دانائی، علم، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبولیت، اس کا تعلق عمر کے ساتھ نہیں ہوتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ لوگ ملنے کے لیے آئے، ایک وفد آیا تو آپ نے کہا کہ جی کہیں، ان میں سے ایک نوجوان کھڑا ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ آپ بیٹھیں، کسی بڑے عمر کے آدمی کو بات کرنے دیں۔ اس نوجوان نے کہا کہ یا امیر المومنین، اگر عقل و دانائی کا تعلق عمر سے ہوتا تو آپ کی جگہ آپ سے بڑی عمر کا آدمی بیٹھا ہوتا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور فرمایا کہ بات کرو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا، اب دیکھیں یہ کہاں سے کنفرم ہوا کہ کسی بڑی عمر کے پیر صاحب سے بیعت کر لیں، وہ ضرور تربیت کے قابل ہوں گے۔ آپ بھی دیکھتے ہیں یوٹیوب پہ جا کر دیکھیں، ڈبے اور جعلی پیروں کی بھرمار ہے جو اچھے آستانوں اور باعمل پیروں کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں۔ بعض اوقات تو بڑی بڑی عمر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو ABC نہیں آتی، نماز سن لیں نماز تک نہیں آتی، تو یہ کہنا بالکل غلط ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ ضرور دیکھیں کہ کیا ان میں تربیت کی صلاحیت موجود ہے کہ نہیں۔ نمبر ایک، ان کے پاس علم دین ہونا چاہیے، کم از کم فرض علوم انہوں نے کیا ہوا ہو۔ دوسرا، ان کا ظاہر شرع کے بالکل موافق ہونا چاہیے۔ تیسرا، علانیہ طور پہ کوئی گناہ نہ کرتے ہوں۔ چوتھا، اپنے مریدین پر بغیر کسی طرفداری کے اور نفسانی خواہش کے کامل توجہ رکھتے ہوں، انہیں گناہوں سے بچاتے ہوں، علم دین سکھاتے ہوں، علم دین سیکھنے کی ترغیب دیتے ہوں، دنیا سے زیادہ فکر آخرت دیتے ہوں، تو چاہے جوان بچہ ہی کیوں نہ ہو، ان کی بیعت بہت ہی اچھی ہے۔ اور اس کے برعکس معاملہ ہو تو بوڑھے کی بیعت بھی بیکار ہے۔ تو ہاں، اگر وہ اس قابل نہیں ہیں تو پھر اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ میری درخواست ہے اس تمام لوگوں سے، میری کتاب قرب الہی لے لیں۔ اس کا جو 13واں کمال ہے، میں نے کمالات لکھے ہیں، 13ویں کمال کے اندر جو 10ویں 11ویں کمال کے اندر جو پیر صاحبان کے بارے میں ہے کہ کیسا پیر ہونا چاہیے، کیسے اس کو پہچانیں، کون کون سی اچھی علامات ہیں، کون سی بری علامات ہیں، کس کی بیعت جائز کس کی نہیں، اس چیپٹر کو ایک دفعہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد پھر آپ بیعت ہونے کے بارے میں یا بیعت کو قائم رکھنے یا نہ رکھنے کے بارے میں غالباً ایک اچھا اور درست فیصلہ کر سکتے ہیں۔ ایک بہن نے فرمایا کہ PRP سے علاج کروانا کیسا ہے، یعنی پلیٹلیٹس رچ پلازما۔ اس میں ہوتا کیا ہے، کہتے ہیں کہ یہ میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے، اس میں مریض کے اپنے پلیٹلیٹس لیتے ہیں جو بلڈ سیل کی طرح ہوتے ہیں، اور انہیں انجیکشن کے ذریعے جسم کے کسی حصے میں لگاتے ہیں، انجیکٹ کرتے ہیں۔ یہ بال اگانے کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ کئی اور بیماریوں میں بھی نافع ہوتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اپنے اس طرح بلڈ سے کچھ چیزیں لے کر سیلز وغیرہ اور اس سے علاج کروانا کیا حیثیت رکھتا ہے۔ دیکھیں، بلڈ ہمارے نزدیک نجاست غلیظہ ہے اور حرام ہے، اور اپنے اس طرح کی چیزیں علاج کے لیے استعمال نہیں کی جا سکتی۔ یہ صرف وہاں پر اجازت دی جائے گی کہ جب جان کا خطرہ ہو، جب بہت ہی زیادہ انسان اذیت اور تکلیف کے اندر ہو، جیسے بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں، ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں۔ اب یہ حرام سے انتفاع تو جائز نہیں، اس طرح انسان کی جسمانی عضو سے انتفاع جائز نہیں، لیکن چونکہ سامنے والے کی جان بچنا اس پر ہی موقوف ہے، اس لیے وقتی طور پہ اس کی اجازت ہوگی۔ ایسے ہی اگر ہم نے حلال چیزوں سے علاج کروایا اور تمام وہ چیزیں کارگر ثابت نہ ہوئیں اور تکلیف بہت زیادہ ہے، مسلسل ٹینشن ہے، بیماری ہے، اذیت ہے، درد ہے، تو اس تسلسل سے اس بیماری سے محفوظ رکھنے کے لیے پھر بقدر ضرورت حرام کی طرف علاج کے لیے بڑھا جا سکتا ہے۔ اگر یہ دونوں چیزیں نہ ہوں تو پھر حرام چیز سے علاج کی اجازت نہیں ہوگی، چاہے وہ اپنا ہی جسمانی عضو کیوں نہ ہو۔ تو اس لیے یہ پہلے دیکھ لیں کہ کیا یہ انتہائی کسی بیماری میں سخت ضرورت ہے اور پہلے حلال چیزوں سے علاج کروا کر تھک چکے ہیں، پھر تو ٹھیک ہے، اور وہ علاج نہ کروانا باعث تکلیف بھی ہو رہا ہو تو جان کا خطرہ، شدید تکلیف۔ اگر یہ نہیں ہے تو صرف زینت کے لیے، صرف معمولی چیزوں کے لیے، یا حلال کو استعمال نہ کریں، بس کسی سے سنا اور فوراً حرام سے علاج کی طرف چلے گئے، یہ سب ممنوع ہوگا۔ امید ہے کہ آپ 2-3 دفعہ میرے جواب کو یوٹیوب پہ سن لیجئے گا تو بہت ہی اچھا کلیئر ہو جائے گا۔ کسی نے کہا سنا ہے کہ علانیہ گناہ کی توبہ علانیہ ہوتی ہے اور پوشیدہ گناہ کی پوشیدہ، کیا یہ صحیح ہے؟ اگر ہم اس کا برعکس کر دیں تو کیا حکم شرع ہوگا؟ جی بالکل صحیح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک یہی نصیحت فرمائی کہ اگر کبھی تم سے خطا ہو جائے، علانیہ خطا ہو تو علانیہ توبہ کرو، اور پوشیدہ خطا ہو تو پوشیدہ توبہ کرو۔ علانیہ مطلب لوگوں کے سامنے، چاہے وہ 4-5 ہی ہوں، یہ نہیں کہ کوئی ڈنکے کے چوٹ کے اوپر کریں، 4-5 آدمیوں کے سامنے کیا یا مجمع کثیر کے سامنے ہو گیا مثال کے طور پر۔ اس کی توبہ علانیہ اس لیے حکم دیا گیا ہے کہ اگر آپ علانیہ گناہ کریں، لوگوں میں مطلع ہو گئے اور آپ نے چپکے سے توبہ کر لی، لوگوں کو کیا پتہ، تو لوگ آپ سے بدگمان ہوں گے کہ یہ گناہ گار ہے، زبانی غیبت کرتے رہیں گے، قلبی غیبت میں مبتلا ہوں گے، بدگمانی پیدا ہوگی، آپ کی تعظیم میں فرق آئے گا، وہ دوسروں کو آپ سے بدظن کرتے رہیں گے۔ یہ سلسلہ آپ کی پوشیدہ توبہ سے کیسے رکے گا؟ اس لیے ان کے سامنے توبہ کرنی ہوتی ہے تاکہ لوگ کہیں بھئی تائب ہو گئے، اب اس کے خلاف کچھ نہ بولو، دل صاف کر لو، ٹھیک ہے، اللہ ان کو دوبارہ عزت عطا فرمائے۔ اور مخفی گناہ کی توبہ پوشیدہ چھپ کر ہوتی ہے، وہ اگر آپ سامنے کر دیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمام کے گناہ بخش دے گا، لیکن ان کے نہیں جو پوشیدہ طور پہ گناہ کریں، اللہ اس کا پردہ رکھے اور پھر وہ کسی کے سامنے اس کو بیان کر دیں۔ اس کا مطلب ہے اپنے گناہ کا اظہار ایک اور گناہ ہوتا ہے۔ تو مخفی گناہ کیا تھا، کیوں بتا رہے ہیں کہ میں نے چھپ کے شراب پی تھی، میں نے زنا کیا تھا، میں نے فلاں غلط چیز دیکھی تھی یا سنی تھی، یہ اگر آپ کسی کے سامنے ظاہر کر دیں گے اور پھر کہیں گے اب میں توبہ کر رہا ہوں، یہ گناہ ہے، آپ نے تو ظاہر کر دیا یہی گناہ ہے، تو چپکے سے توبہ کرنی تھی۔ اب برعکس کے اندر آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ الٹا اگر کر لیں، علانیہ توبہ کی چھپ کے کر لیں اور چھپ کے توبہ کی علانیہ کریں، تو یہی ساری خرابیاں سامنے آئیں گی جو میں آپ کی خدمت میں ذکر کر چکا ہوں، لہٰذا برعکس نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، ایک یہ بات یاد رکھیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آپ سے خطا ہوئی اور لوگ اس پر مطلع نہ ہو سکے اگرچہ وہ علانیہ تھی، تو اب ایسی صورت کے اندر کہ فرض کر لیں کوئی خطا ہوئی ہے لیکن لوگوں کی توجہ نہیں رہی، لوگ سمجھ نہیں پائے اس کو، تو اب اللہ نے پردہ رکھا ہے تو رکھیں۔ اب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو کہیں، اب اس کی مخفی توبہ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ پیسے لے کر اتارا کرنا، جن اتارنا، استخارہ کرنا، مطلب اسے دھندا بنا لینا کیسا ہے؟ دیکھیں، جو عاملین حضرات ہوتے ہیں اگر یہ باشرع ہیں، باعمل ہیں، نمازی ہیں، قرآن و حدیث سے اور پاکیزہ چیزوں سے ہی علاج کرتے ہیں اور غیبی امور کے اندر جرأت مندانہ مداخلت نہیں کرتے ہیں، مثلا یہ کہنا کہ مجھے پتہ ہے تم پہ جادو کرا دیا فلاں یقین کے ساتھ، بلکہ یوں کہتے ہیں کہ بھئی میرے حساب سے ایسا آیا ہے لیکن یہ کنفرم نہیں ہے 100%، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، رسول غیب کے معاملات جانتے ہیں، تو میں آپ کو علاج بتا دیتا ہوں، اللہ چاہے گا تو علاج ہو جائے گا ورنہ نہیں، اس طرح کے معاملات۔ لیکن جو یہ کہتے ہیں کہ یہ اس طرح ہو گیا اور اس طرح ہو گیا اور میں ہر چیز کا علاج کر دوں گا فلاں، یہ گویا کہ غیبی امور کے اندر مداخلت کرنا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے، اسی طرح جدائی کے تعویذ نہ دیتا ہو، گندگی کی طرف مائل نہ کرتا ہو کہ کسی گندے عمل کی طرف کرے، یا تعویذات کو گندے مقامات پہ دفنانے یا گندی جگہوں پر باندھنے کی ترغیب نہ دیتا ہو اور اللہ کے لیے کام کرتا ہو، تو یاد رکھیں یہ کام کرنا بھی شرعاً جائز اور اس کا معاوضہ لینا بھی شرعاً جائز۔ یہ صحیح صحاح ستہ میں روایت موجود ہے، ایک صحابی کہتے ہیں کہ ہم سفر میں تھے تو ایک گاؤں کے پاس سے گزرے، عرف کے مطابق ان سے کہا کہ مہمان نوازی کرو، انہوں نے کہا ہم نہیں کرتے ہیں، ہم چل پڑے۔ کچھ دیر بعد اس کا ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ ہمارے سردار کو بچھو نے ڈنگ مار دیا ہے، تم میں کوئی ایسا ہے جو دم کر سکتا ہو؟ تو ہم میں سے ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا میں دم کر سکتا ہوں لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے بدلے 40 بکریاں لوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اس نے جا کے دم کیا، وہ صحیح ہو گیا، 40 بکری لے آیا۔ تو ہم نے کہا ہم تو نہیں جانتے تھے کہ تم دم کرتے، اس نے کہا مجھے آتا تھا۔ اب اختلاف پیدا ہوا کہ ان بکریوں سے نفع اٹھا سکتے ہیں کہ نہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور یہ بات عرض کی، سرکار مسکرائے اور فرمایا کہ آپ نے کیا چیز دم کی؟ انہوں نے کہا میں نے الحمد شریف پڑھ کر پورے کامل یقین سے دم کی، اللہ نے اس کو شفا دے دی۔ ہم نے پھر پوچھا یا رسول اللہ ان بکری سے ہم کوئی استمتاع کر سکتے ہیں، انتفاع کر سکتے ہیں، نفع اٹھا سکتے ہیں؟ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، بلکہ اس میں میرا حصہ بھی رکھو۔ دیکھیں قیامت تک کے لیے سرکار نے، جو بعض ہمارے بھائی بہن کہتے ہیں نا کہ فلاں عامل نے تو ہم سے پیسہ مانگ لیا، اور جو پیسہ مانگے اس کے ہاتھ میں کہاں شفا ہوگی، یہ آپ نے اپنے پاس سے نکال لیا۔ دیکھیں یہاں پر پیسہ بھی مانگا، بکریاں مانگی، شفا بھی ہوئی، نبی کریم نے اس میں سے اپنا حصہ بھی رکھا۔
اس لیے مطلب اس طرح نہ کریں۔ ہاں یہ جعلی غلط قسم کے عاملین سے بچیں جو آپ کے عقائد کو خراب کر رہے ہیں، جو آپ کو ضعیف الاعتقاد بنا رہے ہیں، ان سے بچنے کا حکم ہوگا۔ اب یہ کہ اتارا کرنا، یہ وہی بات ہے کہ اگر وہ کہتا ہے کہ بھئی مجھے لگتا ہے جادو ہے، مجھے لگتا ہے جن ہے، کنفرم نہ کہ جن ہے تم پر، جادو ہے، یہ غیب کی چیزیں آپ کیسے بتا سکتے ہیں؟ کوئی کنفرمیشن کے ساتھ نہیں بتا سکتا۔ اگر کوئی میری بات کو برا مانے اور کہے کہ مفتی صاحب کو تو پتہ نہیں، یہ تو عالم ہیں، تو پھر ان سے کہیے گا اچھا یہ بتاؤ جن ہے؟ یس۔ جادو ہے؟ یس۔ جب تم اتنا بتا سکتے ہو بتاؤ میری جیب میں کیا ہے، بتاؤ آج میں کیا کھا کر آیا ہوں، میری بیوی کا نام بتاؤ، میرے ابا کا نام بتاؤ، میرے اس چچا کا نام بتاؤ جو افریقہ کے اندر فوت ہوا، اس کا نام بتاؤ، نکالو زائچہ۔ 2 منٹ میں ساری ختم ہو جائے گی اکڑ دھکڑ۔ یہ مطلب اسی لیے کہا کہ یہ کہیں کہ میرا جو ذائچہ وغیرہ وہ یہ بتا رہا ہے، میں کون سا غیب جانتا ہوں۔ لیکن جب اس طرح کہیں گے تو آپ بھی یقین نہیں کریں گے کہ یار یہ کمزور سا آدمی ہے اور اس کا دھندا چلے گا نہیں، اس لیے وہ اتنے وثوق کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ آپ لرز جائیں ایک لمحے، تم پر سفلی ہوا ہے اور بڑا ٹائٹ کروائے، علاج نہیں کرواؤ گے تو ٹانگیں ٹوٹ جائیں گے تمہاری۔ ارے بھائی آپ کیا نبی ہیں معاذ اللہ؟ اس طرح آپ نے سب باتیں کہہ کر سامنے والے کو بیچارے کو پریشر میں لے لیا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توجہ ہٹ کے اب آپ کی طرف مکمل متوجہ ہو گیا کہ حضرت ہی میری مشکلات کو حل کریں گے، اور حضرت کر نہیں پاتے۔ ایک تعویذ دیا فیل، دوسرا دیا فیل، ایک وظیفہ فیل، آخر میں کہتے ہیں کہ بھئی مسئلہ یہ ہے کہ اب ہمارے ہاتھ میں نہیں رہا، تم کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ کیوں؟ پہلے تو آپ بڑے بڑے دعوے کر رہے تھے، اب کیا ہوا؟ تو یہ برا نہ مانیں لیکن ایسا۔ دوسری بات یہ کہ استخارہ جو ہے، جن اتارنا، یہ بھی ایسا ہی ہے۔ استخارہ جو ہے یاد رکھیں سنت یہ ہے کہ خود کریں، یہ کہیں سنت نہیں ہے کہ دوسرے سے استخارہ کروائیں۔ میں اس کو ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں لیکن سنت کہہ رہا ہوں۔ سنت یہ ہے کہ خود استخارہ کرنا ہوگا، یہ دوسرے سے استخارہ کروانا کوئی سنت نہیں ہے۔ اور اس کے جو طریقے اختیار کیے ہوئے ہیں، کوئی تسبیح سے کر رہا ہے، کوئی اہدنا الصراط المستقیم رکھ کے پانی میں رکھ رہا ہے، سیدھی طرف چلا گیا تو یس، الٹی طرف چلا گیا تو نو، پھونکے مارتے ہیں اور پھر وہ کرتے ہیں، یہ طریقے صحیح نہیں۔ جو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اس طریقہ استخارہ کو اختیار کریں۔ میں گزارش کرتا ہوں یوٹیوب پہ جائیں، لکھیں استخارہ بائے مفتی اکمل، میری جتنی کلپ آئیں 4 5 6 ان کو اچھی طرح غور سے سن لیں، بہت کچھ آپ کو انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا۔ تو اور پھر یہ کہ اس کو دھندا بنا لینا، باقاعدہ کاروبار بنا لینا، یہ آپ نے دھندا یا کاروبار کا لفظ کہا۔ اگر کوئی لوگوں کی خدمت کرنے کا ارادہ رکھتا ہے کہ بعض اوقات ایک عامل اتنا اچھا ہوتا ہے، جب لوگ آتے ہیں ان کو نماز کی ترغیب بھی دیتے ہیں، وہ پریشان ہوتا ہے، ڈپریسڈ ہوتا ہے، غم میں ہوتا ہے، لیکن اس کے چند جملے انہیں غم سے باہر نکالتے ہیں، زندگی کی نئی امید دے دیتے ہیں، اور پھر وہ تعویذات یا دعائیں وغیرہ قرآنی دیتا ہے، تو ایک آدمی اللہ سے بدظن ہونے کے بجائے وہ اللہ کی طرف ایک نئی امید باندھ لیتا ہے۔ اتنا اچھا اگر کام کر رہے ہو تو اس کو دھندا نہ کہیں، بلکہ یہ ایک انسانیت کی بہترین خدمت بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی کہے کہ قرآن کا پیغام یہ ہے کہ غیر مسلمین کو ان کا مذہب مبارک اور ہمیں ہمارا مذہب مبارک، جیسے نبی کریم نے کا قول نقل کیا گیا کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، یعنی اس کا ترجمہ یہ کیا تمہیں تمہارا دین مبارک، مجھے میرا دین مبارک۔ تو کہتے ہیں کہ جب نبی کریم نے یہ قرآن نے دوسرے کے دین کو کہا کہ تمہیں مبارک، تو اس کو برا کہنا کیسا ہے؟ اللہ تعالیٰ جہالت سے محفوظ فرمائے۔ یہ تو اصل میں یہ تھا کہ کفار نے آ کر کہا تھا کہ اے اللہ کے نبی، کچھ آپ ہمارے بتوں کی عبادت کر لیں، ہم آپ کے معبود پر ایمان لے آئیں۔ تو نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے دین تمہارے لیے، تمہارے بت تمہارے لیے جن کی تم عبادت کرتے ہو، میرا دین میرے لیے۔ مبارک کا ترجمہ اگر کسی نے کیا ہے تو، اور یہ ہمارا ہے، یہ بیزاریت کے ساتھ سرکار نے ارشاد فرمایا تھا۔ میں نے بارہا آپ کو یہ بتایا، اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک دین تو اللہ کے نزدیک فقط اسلام ہے۔ یاد رکھیں، جس نے، اور قرآن ہی کہتا ہے کہ جس نے اسلام کے علاوہ کسی اور چیز کو دین بنایا وہ آخرت میں خسارہ اٹھائے گا۔ اس لیے یہ کہنا کہ جی دوسرے کا دین تو مبارک قرآن نے کہا ہے اس لیے اس کو برا نہ کہو، مبارک نہیں کہا ہے، یہ ترجمہ کرنے والے نے کہا ہے، تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین میرے لیے۔ یہ ہے اصل میں اس کا لفظی ترجمہ، لام کی اس وجہ سے یہ ترجمہ ہے، ترجمہ کرنے والوں نے کیا، اور اس کا مبارک بات دینا مقصود نہیں تھا۔ اگر ترجمہ بھی کیا تھا انہوں نے کسی اور محاورے کے طور پہ، جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھائی کسی نے کہا شراب پی لو، کہا بھائی شراب تجھے مبارک ہو، تو کیا یہ مبارکباد دے رہے ہیں؟ مراد اس سے بیزاریت کا اظہار ہے، اس لیے ایسا جملہ ہرگز نہ کہا جائے، بلکہ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ احتیاطاً تجدید ایمان، تجدید نکاح بھی کریں، کہ ایک اگر مذہب کفریات پر مشتمل ہے، باطل چیزوں پر مشتمل ہے، شرک پر مشتمل ہے، آپ کہیں کہ اس کو مبارکباد دیں یا اس کو مبارک کہیں، اسے برا نہ کہیں، اس کو صحیح کہیں،
تو یہ تو پھر ایمان کی تباہی ہے۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ حادثے میں اگر کسی شخص کے جسم کا کوئی حصہ جدا ہو جائے تو اس کے لیے کیا کریں؟ کیا اس کو دفنا دیں یا اس کو جلا دیں یا ویسی کچرے میں پھینک دیں؟ کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، حکم شرع یہ ہے کہ دفنایا جائے، نہ جلایا جائے، نہ کچرے پہ پھینکا جائے۔ انسانی عضو جیسے ہاتھ کٹ گیا، پیر کٹ گیا، آپریشن سے بعد وقت ہوتا ہے تو اس کو ایک کپڑے میں لپیٹ کے، کوئی باقاعدہ کفن کا انتظام نہیں، کپڑے میں لپیٹ کر اور قبرستان میں ہی کسی جگہ اچھی طرح گہرائی قبر سی بنا کے، اور قبر بنانے کی بھی حاجت نہیں ہے اس پہ، بس اس پہ مٹی ڈال دیں اور اس کو دفنا دیں، لیکن باقی چیزیں کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ایک بھائی نے کہا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، اچانک مجھے چھینک آ گئی تو میرے منہ سے نکل گیا شکر الحمدللہ، تو میری نماز باقی رہی یا فاسد ہو گئی؟ دیکھیں، نماز باقی رہے گی۔ الحمدللہ ذکر الہی ہے، اور شکر بھی ایک عربک ورڈ ہے، کوئی اردو کا کوئی آپ نے ایسا جملہ نہیں بولا جس کی بنا پر ہم یہ کہیں کہ عام تکلم کیا ہے، اس سے نماز فاسد ہوتی ہے، لہٰذا جان بوجھ کے کہنا بھی نہیں چاہیے تھا، لیکن اگر یہ منہ سے نکل گیا ہے اچانک تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر کسی اور کو چھینک آئی اور اس نے الحمدللہ کہا اور آپ نماز پڑھ رہے تھے اور آپ نے جواب کے قصد و ارادے سے کہا یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحمت نازل فرمائے، تو نماز فاسد ہوگی، کہ حالت نماز میں کسی کی بات کا جواب دینا نماز کو فاسد کر دیتا ہے۔ لیکن آپ تو چونکہ خود ہی چھینک آئی اور خود کہا تو اس میں یہ ایک ذکر کی صورت بن گئی ہے، یہ کوئی کلام نہیں ہے کہ جس کی بنا پر فساد نماز کا حکم دیا جائے۔ یہ کہتے ہیں کسی نے کہا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد پینشن لینا جائز نہیں، کیونکہ ہم کام کیے بغیر پیسہ لے رہے ہیں اور یہ شرعاً جائز نہیں۔ دیکھیں، یہ بھی بالکل غلط کہا اور یہ علم دین سے ناواقفی کی دلیل ہے۔ دیکھیں، مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ ایک ہوتا ہے لفظ اجارہ، اجارے کا مطلب آپ سروس پرووائڈ کرتے ہیں اور اس کے پیسے لیتے ہیں، اس کو اجارہ کہتے ہیں۔ اسی کو شرائط ہوتی ہیں، لیکن مجھے ابھی کہا جا رہا ہے کہ ٹائم بالکل ختم ہو گیا۔ انشاءاللہ اسی کویسچن سے اگر زندگی